السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جو خلفاء کی تاریخ کے بارے میں ہے۔ اس میں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی کی ایک زرہ جو ہے وہ گم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ جنگ صفین پر چلے گئے، واپس آئے تو ایک دن بازار میں کہیں جا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کی وہ جو زرہ ہے وہ ایک یہودی کے پاس ہے۔ وہ اپنی زرہ کو دیکھ کر پہچان گئے، تو میری زرہ ہے۔ اس یہودی سے کہا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ میرے پاس سے گم ہو گئی ہے۔ اس یہودی نے کہا یہ تو میری زرہ ہے، تمہاری زرہ نہیں، میری زرہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، یہ میری زرہ ہے۔ اور حضرت علی اس وقت کے جو قاضی تھے، قاضی شریح رحمہ اللہ، ان کے پاس چلے گئے اور ان سے جا کے کہا، اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، ان سے کہا کہ قاضی صاحب میری زرہ گم ہو گئی ہے اور یہ زرہ اس یہودی کے پاس ہے، اور میں اسے اپنی زرہ مانگتا ہوں، یہ مجھے زرہ نہیں دیتا اور کہتا ہے میری ہے۔ قاضی نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت یا گواہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس دو گواہ ہیں، ایک میرا بیٹا ہے اور ایک میرا غلام ہے۔ یہودی سے کہا کہ بھائی آپ نے کچھ کہنا ہے، آپ کے پاس ہے؟ اس نے کہا میں کیوں کہوں گا، یہ تو میرے پاس ہے، جس کا تقاضا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ گواہ لے کر آئے یا ثبوت لے کر آئے۔ تو قاضی شریح نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ علی، آپ کا جو گواہ ہے قمبر، اس کی گواہی تو قبول ہے، کیونکہ غلام کی گواہی مالک کے حق میں قبول کی جا سکتی ہے، لیکن آپ کا جو بیٹا ہے اس کی گواہی قبول نہیں۔ یا تو آپ کوئی اور گواہ لے کر آئیں یا پھر یہ زرہ یہودی کی ہے، کیونکہ یہ اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے قبضے میں ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے، میرے پاس میرا بیٹا ہے یا میرا غلام ہے۔ تو قاضی نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے علی، آپ کی بات اپنی جگہ، لیکن قانون کے مطابق یہ ذرا آپ کی نہیں، اس یہودی کی مانی جائے گی۔ یہودی نے جب یہ بات سنی تو یہودی نے کہا کہ میں حیران ہوں اس دین کے اوپر، اس مذہب کے اوپر، کہ جو وقت کا خلیفہ ہے وہ قاضی کے دربار میں کھڑا ہے اور قاضی اس کے لائے ہوئے گواہوں کی گواہی کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اور اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ جو عدل و انصاف ہے، یہ ایک مومن کی بڑی اہم صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 100 سے زیادہ آیات اس عدل و انصاف کے بارے میں نازل کی، اور بار بار اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، شہداء کونوا قوامین بالقسط، عدل کے علم بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ بن کر۔ اور سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہی الفاظ، ترتیب کا فرق ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ عدل کے علم بردار بن کر۔ اور یہ عدل ایک ایسی چیز ہے کہ جس معاشرے سے یہ عدل ختم ہو جائے، اس معاشرے کے اندر سے امن و امان، خیر و برکت سب ختم ہو جاتی، سب ختم ہو جاتی۔ اس لیے کہ جس معاشرے میں عدل ہوتا ہے، اس معاشرے میں لوگ اپنی زندگی سکون سے گزارتے ہیں۔ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ان کا حق مارا ہوگا تو حق مل جائے گا، اگر وہ کسی کا حق ماریں گے تو ان کو سزا ملے گی، اور جس معاشرے میں یہ مفقود ہو جاتا ہے وہ معاشرہ ختم ہو جاتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کر لی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا، اور وہ سفارش لے کر آئے ایک مخزومی عورت کی جس کا نام فاطمہ تھا۔ وہ عورت جو تھی مخزومی تھی، قریشی تھی، بڑی نامور خاتون تھی، بڑے نامور گھرانے کی تھی، اس نے چوری کر لی تھی، اور چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسامہ بن زید کو اس لیے بھیجا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید سے بے انتہا محبت کرتے تھے، بیٹوں کی طرح محبت کرتے تھے۔ ان کے والد جو زید بن حارثہ تھے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور ان کی وجہ سے سمجھ لیں ایک طریقے سے وہ ان کے پوتے تھے، لیکن دل کے ٹکڑے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسامہ بن زید کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ اسامہ بن زید جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کہیں گے تو اللہ کے نبی ٹالیں گے نہیں، اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اسامہ اگر اس فاطمہ کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم تو چوری کے جرم میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ تم سے پہلے والی قومیں اس لیے تباہ برباد ہو گئیں کہ جب ان کا کوئی معزز آدمی، امیر آدمی کوئی جرم کرتا تھا تو اس کو معاف کر دیتے تھے، اور جب کوئی غریب مجبور آدمی جرم کرتا تھا تو اس کو سزا دیتے تھے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف اس ناانصافی کا، اس تمام چیزوں کا جو ہے بازار گرم ہے، ہر طرف یہی معاملات ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک ایسی آیت جو آپ نے ہر خطیب سے اس کے خطبے میں تقریباً سنی ہوگی تو وہ کیا آیت آپ کے ذہن میں آتی ہے جب وہ اپنا خطبہ ختم کر رہا ہوتا ہے؟ جب وہ اختتامی خطبہ پڑھ رہا ہوتا ہے تقریر کرنے کے بعد، جب وہ خطبہ ختم کر رہا ہوتا ہے تو ایک آیت اکثر خطیب پڑھتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ آیت حضرت عبدالعزیز نے شروع کی تھی، عمر بن عبدالعزیز نے 1000 سال پہلے، اور آج دنیا کے تقریباً تمام خطبہ اپنا خطبہ ختم کرتے وقت اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید میں جو رسولوں کو بھیجنے کا، کتاب کو بھیجنے کا جو مقصد بتایا، ان میں سے بھی ایک مقصد یہ تھا کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب، یقیناً ہم نے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ، اور ہم نے ان کے ساتھ نازل کی کتاب، والمیزان، اور کتاب کے ساتھ ہم نے نازل کیا میزان، عدل و انصاف کو ناپنے کا طریقہ یا میزان، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف، قسط، عدل کو جاری کیا جائے۔ یہ عدل بڑی اہم چیز ہے۔ عام طور پہ ہم اس عدل کو لیتے ہیں صرف اپنے حکومتوں کی طرف، یہ ہمارے فلاں دیکھیے ہمارے ملک میں تو بڑی غیر قانونی ہے، ہمارے ملک میں تو لا قانونیت ہے، کہیں انصاف نہیں ہے، یہ بکتا ہے وہ بکتا ہے، ہمارے حکمرانوں کو دیکھو وہ یوں کرتا ہے وہ یوں کرتا ہے وہ یوں کرتا ہے۔ وہ جو کرتے ہیں نا وہ ہمارے اندر سے نکل کے کرتے ہیں، باہر سے نہیں آتے، کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے، وہ ہم میں سے ہی ہیں۔ اور ان کو چھوڑ دیں، یہ جو عدل و انصاف ہے یہ صرف قوموں کے لیول پر نہیں ہے کہ جناب اجتماعی لیول کے اوپر قائم ہو، خالی اجتماعی لیول پر بھی قائم ہونا ہے اور انفرادی لیول پر بھی قائم ہونا ہے، کہ وہ جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اپنے اوزانوں کو، اپنے پیمانوں کو قسط کے ساتھ یعنی عدل و انصاف کے ساتھ قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الرحمن فرماتے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو اٹھایا اور میزان کو رکھا، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور اس میزان کو قائم کرو، اس انصاف کو قائم کرو، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اس میں ڈنڈی نہ مارنا، نا انصافی نہ کرنا۔ اور یوں سمجھیے کہ جب آپ نے کسی چیز کو سمجھنا ہوتا ہے نا تو ایک عربی مقولہ ہے تعرف الاشیاء باضدادها، کسی بھی چیز کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو اس کے ضد کو دیکھیں، اس کے اپوزٹ کو دیکھیں، اور یہ جو عدل کا اپوزٹ ہے، ضد ہے، وہ ہمارے دین کے اندر اس کو کہتے ہیں ظلم۔ ظلم
اور اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کے بارے میں سمجھ لیں کہ ظلم کتنی بڑی شے ہے، کتنی بڑی شے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ شرک کو کہا ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ جو ظلم ہوگا نا، ناانصافی ہوگی، کسی کو ساتھ آپ عدل نہ کریں، کسی کا آپ حق مار لیں، کسی کا آپ مال ہڑپ کر لیں، کسی کے ساتھ آپ زیادتی کر لیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ یہ اگر عدل نہیں ہے تو یہ ظلم ہے۔ اور ظلم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ یہ جو ظلم ہے یہ قیامت والے دن اندھیرے اور تاریکیاں ہوں گی اس شخص کے لیے جو دنیا میں ظلم کرتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الا لعنت اللہ علی الظالمین، جان لو کہ اللہ کی لعنت ہے ظلم کرنے والوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب ان قوموں کا ذکر کیا جو بڑے بڑی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سپر پاور اپنے زمانے میں بنایا تھا، پہاڑوں کو تراش کے گھر بنا لیتے تھے، بڑے بڑے قلعے ان کے ہوتے تھے، آج بھی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں۔ جب انہوں نے زیادتی کی، ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَخَذَ رَبُّكَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور تمہارے رب نے ان کو پکڑ لیا اور وہ ظلم کرنے والی قومیں تھیں، تباہ برباد کر دیا، ملیا میٹ کر دیا، صف ہستی سے مٹا دیا، کیونکہ وہ ظلم کرتے تھے، وہ انصاف نہیں کرتے تھے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے، شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو جب دعوت دی تو جہاں ان کو شرک سے روکا، وہاں دوسرا ان کا گناہ کیا تھا؟ کیا تھا ان کا گناہ؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ ڈنڈی مارتے تھے، میزان میں اوپر نیچے کرتے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کو کہتے یا قومی وزنوا بالقسطاس ولا تخسروا المیزان، دیکھو میزان کو اچھی طرح تولو اور اس میں دیکھو ظلم نہیں کرنا، ڈنڈی نہیں مارنا، ڈنڈی نہیں۔ اور یہ ڈنڈی مارنا بھی جو ہے نا، ظلم تو آپ کہہ لیں، ہم سوچتے ہیں کہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ تو قرآن میں ڈنڈی مارنے کو بھی معاف نہیں کرتے۔ یہ جو صورت ہے نا، ڈنڈی مارنے کو عربی زبان میں کہتے ہیں تطفیف، ڈنڈی مارنے کو کہتے ہیں۔ ڈنڈی مارنا یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی کو کلو دے رہے ہیں نا، تو آپ نے اس میں سے 5 یا 8 گرام نکال لیا، یہ ہے ڈنڈی مارنا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اما پارہ میں ایک پوری سورت اتار دی، سورۃ المطففین، وہ لوگ جو ڈنڈی مارنے والے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، اور ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم کا گڑھا ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈنڈی مارتے ہیں۔ اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ لوگوں کو تول کر دیتے، جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو دیتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مار لیتے ہیں۔ کہاں ظلم اور کہاں ڈنڈی مارنا۔ ڈنڈی مارنے پہ اللہ تعالیٰ نے پوری صورت اتار دی، تو سوچے ظلم کرنے پہ کتنا ہوگا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک تو اس کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی یعنی عدالتی نظام کو دیکھ لیں، پاکستان میں انصاف کو دیکھ لیں، عدل انصاف کے نظام کو دیکھ لیں، حکمرانوں کو دیکھ لیں، لیڈرز کو دیکھ لیں، سیاسی رہنماؤں کو دیکھ لیں، یہ ایک الگ لیول ہے۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ ظلم کے 3 درجے ہیں۔ پہلا جو ظلم کا درجہ ہے وہ درجہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اور جو شرک کی حالت میں مرتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف نہیں کریں گے جس نے اس کے ساتھ شرک کیا، اس حالت میں مر گیا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے اللہ معاف کر دیں گے۔ یہ سب سے بڑا درجہ ہے ظلم کا، کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسرا درجہ ہے ظلم کا اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم کرنا، حقوق العباد، اور اس کا تعلق زندگی کے ہر معاملے سے ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو یہ بیٹا ہے نا، یہ میری بیوی کو بڑا محبوب ہے، اور یہ چاہتی ہے کہ اس بیٹے کے لیے ایک غلام وقف کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے اور بیٹے ہیں؟ جی میرے اور بیٹے بھی ہیں۔ کیا تم ان سب کو غلام دے رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں اور سب کو غلام نہیں دے رہا۔ تو اللہ کے نبی فرمایا میں اس ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا۔
کتنی بڑی بات ہے کہ اپنے بچے کو ایک بندہ غلام ایک تحفے میں دے رہا ہے، یعنی سمجھ لیں آج کے دور میں اس کو ایک گاڑی دے رہا ہے، اس کو کوئی سواری دے رہا ہے، کوئی بائک دے رہا ہے، کوئی چیز دے رہا ہے جو اور بیٹوں کو بچوں کو نہیں دے رہا. ضرورت نہیں ہے اس کی، ضرورت الگ چیز ہوتی ہے اور عدل الگ چیز ہوتی ہے. ضرورت یہ ہے کہ بھائی ایک بچہ ہے، اب آپ کہیں جی سب بچوں پہ برابر خرچ کرو، ایک بچہ ہے اللہ نہ کرے اس کو بیماری ہو گئی، اب اس بیماری کے لیے اس کو آپریشن ہوگا، اس کا علاج ہوگا، اس میں ہزاروں لاکھوں روپے بھی لگ سکتے ہیں. اب دوسرا بچہ تو بیمار نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے، اب آپ کہیں جی میں اس کو بھی لاکھ روپے دے دوں کیونکہ میں نے لاکھ روپے اس بچے کی بیماری میں خرچ کیے تھے، تو یہ عدل نہیں ہے. عدل یہ ہے کہ ایک چیز کی ضرورت سے زیادہ ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ ایسے ہی دے رہے ہیں، تو اپنے بچوں کو تحفہ دے رہے ہیں تو سب کو دیں، یا کسی وجہ سے دیں تو ایک الگ بات ہے، ورنہ اگر ایسے ہی دے رہے ہیں تو سب کو دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عدل کرتے تھے. وہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ قانون کے لیے جب وہ عورت آئی، اس کی سفارش آئی تو اللہ کے نبی نے منع کر دیا، یہ نہیں ہوگا. یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں چھوٹی چھوٹی باتیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جاتے تھے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 107 بیویاں تھیں، آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9-10 بیویاں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جاتے تھے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی کرتے تھے. اور امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی 1 سے زیادہ بیویاں ہوں تو اس کے لیے قرعہ اندازی کرنا واجب ہے ان کے درمیان جب وہ سفر پر جا رہا ہو. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان یہ تو کر سکتا ہے کہ اس سفر پہ تم جاؤ گی، اس سفر پہ تم جاؤ گی، اس سفر پہ تم جاؤ گی، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر سفر کی جو نوعیت ہے مختلف ہوتی ہے. میں کسی سفر پہ گیا، صبح گیا، اگلے دن آ گیا رات کو. کسی سفر اگلی دفعہ مجھے سفر پر جانا ہے تو بھائی میں 4 دن کے لیے مجھے جانا ہے. اس کے اگلی دفعہ سفر پر جانا ہے تو ہو سکتا ہے مجھے 8 دن کے لیے جانا ہو. تو اگر میں اس والی کو لے کر گیا اور کل ہی 1 دن میں آ گیا تو دوسری کہے گی بھائی، یہ کہے گی میں 1 دن میں آ گئی، اس کو 4 دن کی کو لے کے جا رہا ہوں. ارے بھائی میں کیا کروں، مجھے کام 4 دن کا ہے تو میں 4 دن کے لے کے جاؤں گا نا. تو لہٰذا یہاں پہ بندے کا اختیار اور کنٹرول کم ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی کرتے تھے صرف اس لیے کہ کوئی شکوہ نہ کرے کہ آپ نے اس کو زیادہ ٹائم دیا اور مجھے کم ٹائم دیا. اور یہاں تک کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے تھے، اما عائشہ کیا بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک بیوی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بنا کر بھیج دیا. اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا تو ان کو غصہ آ گیا، غیرت آ گئی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آج تو میرا خدمت کا دن ہے، یہ دوسری نمبر کیوں بڑھا رہی ہے؟ آج تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاؤں گی، میں ان کی خدمت کروں گی. تو جب غلام وہ کھانے کا برتن لے کر آیا تو انہوں نے غصے سے کھانے کا برتن اٹھا کے پھینکا اور برتن ٹوٹ کے گر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہاں موجود تھے. اب یہ ایک موضوع ہے جس پہ کبھی بات کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کیسے محبت کرتے تھے اور کتنا صبر اور برداشت کرتے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ تمہاری غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا سمیٹ کر ایک طرف کیا اور پھر اما عائشہ کو حکم دیا، عائشہ اناء باناء، برتن کے بدلے برتن بھجوا دو. کھانا تو جو تھا وہ گیا، وہ تو آیا میرے لیے تھا، کوئی بات نہیں، جو بھی ہوا. اس کا برتن ٹوٹا ہے نا تو برتن واپس پہنچاؤ، اب ایک برتن تم بھیجو اپنے گھر سے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دوسرا درجہ جو ہے ظلم کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو. فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا. آج جس طریقے سے ہمارے گھروں میں ظلم ہوتا ہے، بیویوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، شوہروں کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، رشتہ داروں کی وراثت کھا لی جاتی ہے، پڑوسیوں کے حقوق مار دیے جاتے ہیں، بے شمار طریقے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ایک بالش بھر زمین بھی کسی کی ہتھیائی ناجائز، اس کو زمین کے 7 پشتوں تک کے طوق اس شخص کو پہنائے جائیں گے. یہ ظلم ہے، ظلم. کہاں کسی کا مال کھا جانا، کہاں کسی کی وراثت کھا جانا، کہاں کسی کو ڈاکہ مار لینا، کہاں کسی کی جیب سے پیسے نکال لینا، بہت بڑا ظلم ہے اللہ کے ہاں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان لہ
مظلمۃ لأحد من عرضہ او شیء، اگر کسی نے کسی پر کوئی ظلم کیا ہو، اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہو یا اس کی کسی چیز کے بارے میں اس کے ساتھ ظلم کیا ہو، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، تو اس کو چاہیے کہ آج اس کو برابر کر لے، آج اس کا حساب برابر کر لے، قبل ان لا یکون دینار ولا درہم، اس دن سے پہلے کہ جس دن نہ کوئی دینار ہوگا نہ کوئی درہم ہوگا، اور اس دن کی کرنسی کیا ہوگی؟ انسان کے اچھے اعمال اور برے اعمال، یہ اس دن کی کرنسی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اس دن سے پہلے سارے معاملات کو حل کر لو، کیونکہ اس دن دینار و درہم نہیں ہوں گے، اس دن نیکیاں اور بدیاں چلیں گی انسان کی۔ اور تیسرا درجہ علماء نے کہا ظلم کا یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کر لیتا ہے، کوئی گناہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو نہ معاف کرے۔ یہ رزق ہے بہت بڑا، اگر انسان یہ سوچ کے نافرمانی کرے کہ اللہ معاف کر دے گا، یہ اللہ ہی بہتر جانتے، ہم نہیں جانتے۔ انسان کی نیکیاں ہوں گی، وہ اللہ کو محبوب ہوگا، اس کے اندر اخلاص ہوگا، اللہ کا خوف اور تقوی ہوگا، گناہوں سے بچنے کی فکر ہوگی، تو اللہ معاف کریں گے نا۔ جو ڈٹ کے گناہ کرتا ہوگا اس کو کس بات کی معافی ملے گی؟ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے کہ جس قوم کے اندر عدل و انصاف ہوگا، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حفاظت بھی کریں گے اور اس قوم کے اندر خیر و برکت بھی ہوگی، چاہے وہ قوم غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ اور جس قوم کے اندر عدل و انصاف نہیں ہوگا، نہ اس کی حفاظت کی جائے گی، نہ وہاں برکت ہوگی، چاہے وہ قوم مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ اور آج اس کی عملی تصویر ہم دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کے جن ممالک کے اندر عدل و انصاف ہے، جن ممالک کے اندر انسان کی عزت، اس کا مال، اس کا خون محفوظ ہے، وہاں پہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان دے، وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ خیر و برکت بھی ہوتی ہے، وہاں پہ انسان اس قوم کے لوگوں کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ تو بجائے یہ کہ ہم صرف یہ دیکھیں کہ اوپر کیا ہو رہا ہے، ہم دیکھیں کہ نیچے کیا ہو رہا ہے، ہم دوسروں کو دیکھیں، ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ حق اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کسی بھی شخص کے کسی بھی کام کا فیصلہ اس کی شکل دیکھ کر نہ کرے، اس شخص کو دیکھ کر نہ کرے، بلکہ اس کا یعنی عدل انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جب کسی معاملے کا فیصلہ کرے تو معاملہ دیکھ کے کرے، نہ کہ اس شخص کو دیکھ کے کرے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں عدل و انصاف کی مورتیاں دنیا میں لگی ہوتی ہیں اور جگہ جگہ یہ سب ہوتا ہے، تو وہاں کیا کہا جاتا ہے؟ اس کے آنکھوں پہ پٹی بندی ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ قانون اندھا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کو قانون یہ نہیں دیکھتا سامنے کون کھڑا ہے، قانون یہ دیکھتا ہے کہ معاملہ کیا ہے، اس معاملے کے مطابق سزا دی جائے گی، چاہے وہ علی رضی اللہ عنہ قاضی شرعی کے دربار میں کھڑے ہوں، لیکن اگر ثبوت نہیں لا سکتے اپنے دعوے کے لیے تو پھر ان کا دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ وقت کے خلیفہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ عدل و انصاف ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں بھی جاری کرنا ہے، اپنی انفرادی زندگی میں بھی جاری کرنا ہے، اپنے معاشرے میں بھی جاری کرنا ہے۔ اور جب ہم اپنی ذات کے اندر سے معاملات شروع کریں گے تو انشاءاللہ یہ برکتیں ساری دنیا میں پہنچیں گی، ہمارے حکمرانوں کو بھی پہنچے۔ کل ہم میں سے کسی نے اس سیٹ پہ جا کے بیٹھنا ہے، کل ہم میں سے کوئی کونسلر بنے گا، ہم میں سے کوئی میئر بنے گا، ہم میں سے کوئی وزیر بنے گا، لیکن اس کے دل میں اگر خوف خدا ہوگا، عدل و انصاف ہوگا۔ اور یہ بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ عدل کے علمبردار بن کے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہ بن کر، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، چاہے وہ تمہارے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہاری برادری کے خلاف کیوں نہ ہو۔ اور آج ہم یہی دیکھتے ہیں نا، جہاں اپنی ذات آ جاتی ہے، برادری آ جاتی ہے، وہاں یہ نہیں دیکھتے حق پہ کون ہے، وہاں یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری برادری کا بندہ کیسے اس کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں، ہم نے تو بچانا ہے اس کو، چاہے جھوٹ بولنا پڑے، رشوتیں دینی پڑے، اپنی عزت کا مسئلہ ہے۔ یہی اس مخزومی عورت کا مسئلہ تھا کہ قریش کے لوگ اس ذلت برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی کسی قوم کی عورت کو پورے عرب کے سامنے سزا دی جائے اور اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، ساری دنیا کے لوگ دیکھیں کہ چور عورت ہے جس کے ہاتھ کٹے ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فاللہ اولی بہما، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ حقدار ہے اس بات کے کہ تم اللہ سے ڈرو، فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، اور دیکھو اپنی خواہشات کی پیروی بھی نہ کرنا کہ تم عدل نہ کر سکو۔
اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ دوسری مقام پر یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ تم اللہ کے لیے علمبردار، انصاف کے علمبردار بن کے کھڑے ہو جاؤ، گواہ بن جاؤ عدل و انصاف کے لیے، اور دیکھو تمہارا کسی قوم سے دشمنی تمہیں اس پہ زیادتی کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ یعنی ہمارا دین ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر تم دشمن کے ساتھ بھی کوئی معاملہ کر رہے ہو تو دیکھو اس میں بھی زیادتی نہ کرنا۔ چہ جائے گا کہ اپنے مسلمانوں کے درمیان ہم کوئی معاملہ کر رہے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کر رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں مومنین کی اس صفت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس آیت کے ساتھ میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو اس کے حقدار تک پہنچاؤ، اللہ تعالیٰ یہ بھی حکم دیتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو ان تحکموا بالعدل، کہ تم عدل کے ساتھ فیصلے کرو۔ اس میں یہ مت دیکھو کہ میرے سامنے کون کھڑا ہے، دیکھو کہ جو عمل ہوا ہے اس کے مطابق حق کا کیا تقاضا ہے، عدل کا کیا تقاضا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عدل انصاف کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اس صفت کو پیدا فرما دے تاکہ ہم ہر قسم کے ظلم سے بچ جائیں اور اس دن کی ندامت اور شرمندگی سے بچ جائیں۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔